بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم دیکھیں گے غزوہ بنو قریظہ کا سارا واقعہ کہ اس کے کیا اسباب تھے اور یہ کیا ہے سارا واقعہ۔ تو دوستو، بنو قریظہ مدینہ کا ایک مشہور اور نہایت قدیم یہودی قبیلہ تھا۔ ان کے قلعے مدینہ طیبہ سے جنوب مشرق کی طرف واقع تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے جن یہودی قبائل سے صلح کا معاہدہ کیا تھا ان میں بنو قریظہ کا قبیلہ بھی تھا۔ تو دوستو، غزوہ خندق کے دوران میں مشرکین و یہود نے بنی قریظہ سے رابطہ کیا اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ترغیب دی۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا تھا، اس لیے مسلمانوں نے ان کی طرف سے بے فکری اختیار کی ہوئی تھی، لیکن بنو قریظہ کے یہودیوں نے غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور 900 افراد مسلمانوں پر حملہ کے لیے تیار ہو گئے۔ دوستو، بنو قریظہ کی یہ بدعہدی اور میثاق مدینہ سے انحراف غزوہ بنو قریظہ کا اہم ترین سبب تھا۔ بنو قریظہ نے اس وقت مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گونپا تھا جب انہیں بنو قریظہ کے تعاون اور مدد کی سخت ضرورت تھی۔ غزوہ بنو قریظہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس گھر تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ہتھیار اتار دیے ہیں مگر فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت بنو قریظہ کا رخ کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب اور قلعوں میں زلزلہ برپا کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم جاری فرمایا کہ تمام لوگ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں۔ تو دوستو، 3000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچے اور ان کے قلعوں کو گھیرے میں لے لیا۔ بنو قریظہ کا محاصرہ 25 دن تک جاری رہا۔ ایک دن یہودیوں کے سردار کعب بن اسد نے قلعے کے اندر اپنے بڑے بڑے کمانڈروں اور خاص آدمیوں کو بلوایا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میرے سامنے 3 تجاویز ہیں، انہیں غور سے سنو۔ کیا تھی تجاویز؟ تو دوستو، پہلی تھی کہ اسلام قبول کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو کر جان و مال اور بال بچوں کو محفوظ کر لو۔ تمہیں خوب معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، ان کا تذکرہ تمہاری اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تو دوسرا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو اور پھر فتح پالو یا سب مارے جاؤ۔ تو تیسرا تھا ہفتے کے روز دھوکے سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو، کیونکہ انہیں یقین ہوگا کہ آج کے دن یہود حملہ نہیں کریں گے۔ دوستو، یہودیوں نے
کعب بن اسد کی یہ تمام تجاویز مسترد کر دی اور ان میں سے کوئی بات قبول نہ کی۔ تو اب بنو قریظہ کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دے۔ چنانچہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے مردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کہ دوستو، بنو قریظہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے ساتھ نرمی اور بھلائی کا سلوک کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خیال ہے کہ اگر تمہارا ہی کوئی دوست تمہارے بارے میں فیصلہ کر دے۔ تو دوستو کہنے لگے وہ، یہ تو بہت اچھی بات ہوگی۔ بنو قریظہ قدیم زمانے سے قبیلہ اوس کے دوست چلے آ رہے تھے، تو پھر یہودیوں کی خواہش پر قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو فیصلے کا اختیار سونپا گیا۔ تو دوستو، یہودی جانتے تھے کہ وہ بدعہدی اور غداری کر کے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ اس کی تلافی اب ممکن نہیں۔ اس کے باوجود انہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پرانے تعلق کی بنا پر معافی کی امید تھی۔ تو دوستو، غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں تیر لگ گیا تھا، جس کا وہ مدینہ منورہ میں علاج کروا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فیصلہ کرنے کے لیے بلوا لیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ بنو قریظہ کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمائیے، لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں سعد کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر نہ ہو۔ پھر انہوں نے فیصلہ سنایا۔ تو دوستو، فیصلہ کیا تھا کہ بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے اموال کو مسلمانوں میں غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیا جائے۔ تو دوستو، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ یہودیوں کی شریعت اور ان کی آسمانی کتاب تورات کے عین مطابق تھا۔ تورات کے عین مطابق غداری کی یہی سزا درج ہے۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سن کر فرمایا، سعد، تم نے بالکل وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بنو قریظہ کے بارے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کا نفاذ ہوا اور اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو دوستو، غزوہ بنو قریظہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی طاقت و قوت توڑ دی گئی جو آستین کا سانپ بن کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ آنے والے واقعات نے دوستو یہ ثابت کر دیا کہ ان لوگوں کا زور ٹوٹنے کے بعد مسلمانوں نے دین کی دعوت کو بہت قوت اور مضبوطی کے ساتھ پروان چڑھایا۔ یہ تھا دوستو غزوہ بنو قریظہ کا سارا واقعہ۔